بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کے اندر ہم اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم اسماء اشارات جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ اسماء یہ اسم کی جمع ہے اور اشارات جو ہیں وہ اشارہ کی جمع ہے۔ تو اس میں اشارہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جس کی وضع کسی عضو کے ذریعے محسوس مبصر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کی گئی ہو۔ محسوس مبصر سے مراد یہ ہے کہ جس کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہو، اور غیر محسوس مبصر کی طرف اگر آپ اس میں اشارہ کے ذریعے آپ استعمال کریں گے یا اشارہ کریں گے تو وہ بطور مجاز ہوگا، جیسے کہا جاتا ہے اما بعد فہذا۔ تو اب حادثہ کا مشار الیہ وہ محسوس مبصر نہیں ہے، ایسی چیز نہیں کہ جو دیکھا جا رہا ہو، لیکن بیان کرنے والے کے ذہن کے اندر جو ہے اس کا مشار الیہ جو ہے وہ متعین ہوتا ہے، یعنی حمد و صلوات کے بعد۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسماء اشارات جو ہیں یہ محتاج ہوتے ہیں کسی عضو کے، کہ جب تک آپ کسی عضو کے ذریعے آپ آنکھ کے ذریعے ہاتھ کے ذریعے کسی محسوس چیز کی طرف اشارہ نہیں کریں گے تو اس وقت تک مشار الیہ وہ متعین نہیں ہوگا، یعنی وہ چیز متعین نہیں ہوگی کہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ اب اسماء اشارات جو ہے یہ مبنی کے ساتھ مشابہت اس طرح رکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ کی حرف کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، جس طرح حروف جو ہیں وہ ضم ضمیمہ کے بغیر، یعنی کسی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر جس طرح حروف اپنا معنی نہیں بتاتے، اسی طرح اسماء اشارات جو ہیں وہ بھی جب تک آپ کسی عضو کے ذریعے اشارہ نہیں کریں گے اس وقت تک مشار الیہ متعین نہیں ہوگا۔ اسماء اشارات میں سب سے زیادہ مشہور تا، تانی، تینی، اسی طرح ذا، ذانی، زینی، اولائی مد کے ساتھ اور اولا کسر کے ساتھ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں۔ فائدے کی بات یہ ہے کہ اسماء اشارات سے پہلے ان کے شروع میں بعض اوقات مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے ہا حرف تنبیہ وہ لگا دیتے ہیں، جیسے ذا سے پہلے لگایا تو بن گیا ہا ذا، اسی طرح ذانی سے پہلے لگایا تو بن گیا ہا ذانی، اولا سے پہلے لگایا تو بن گیا ہا اولائی، اور کبھی جو ہے ان کے آخر میں وہ حرف خطاب لگا دیتے ہیں، جیسے ذا ہے نا، اس کے آخر میں جو ہے ہم کاف لگا دیں تو ذا کا، اسی طرح ذا کما، ذا کم، ذا کنہ، تو یہ جو آخر میں آپ واحد کا حرف خطاب لگائیں، تثنیہ کا لگائیں یا جمع کا لگائیں تو یہ تثنیہ جمع وغیرہ کے اوپر ہی دلالت کرے گا۔ قرآن پاک سے اس کی مثالیں ہیں، جیسے ذالکما مما علمنی ربی، ذالکما مما علمنی ربی، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمائے ذالکم اللہ ربکم، ذا تھا نا تو ذالکم اللہ ربکم فذالکن الذی لمتننی فیہ قال کذالک تلکم الجنات۔ اب کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ذا تو آ گیا، اس کے ساتھ جو ضمیر تو ذا کم آ گئی، ذا کما آ گئی، لیکن ذالکم کیوں آیا، یعنی کم ضمیر سے پہلے اور ذا کے بعد لام کیوں آیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں بعض اوقات کاف سے پہلے لام مکسور یا ساکن لگا دیا جاتا ہے، جیسے ذالیکا یا تل کا، بعض اوقات حرف خطاب سے پہلے اور اس میں اشارہ کے بعد لام ساکن یا لام مکسور جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے ذالکم اللہ، ذالکم، ذالکم، ذالیکا، تو یہ لام جو ہے وہ اس کے نیچے کسرہ ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے تلکم الجنت، یہاں پر تی لفظ تھا، کم ضمیر اس کے ساتھ حرف خطاب لگائی اور لام جو وہ ساکن درمیان میں لے کر آئے، اس میں اشارہ اور حرف خطاب کے درمیان لام ساکن، تلکم الجنات، تلکم الجنات۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالت رفع میں اسماء اشارات ذانی اور حالت نصب و جر میں ذینی پڑھنے میں آتا ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ معرب ہیں، حالانکہ آپ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مبنی کی قسم ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں اشارہ حرف کے مشابہ ہونے کی وجہ سے یہ مبنی ہیں، ٹھیک ہے۔ ذانی اور زینی کے اندر جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے یہ معرب کی وجہ سے نہیں، یہ معرب کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی ساخت ہی ایسی ہوتی ہے کہ حالت رفع میں ذانی پڑھا جاتا ہے، حالت نصب و جر کے اندر زینی پڑھا جاتا ہے۔ اب جو ہے اس میں اشارہ کے جو ہے وہ 3 قاعدے، ہم 3-4 قاعدے پڑھتے ہیں۔ پہلا قاعدہ اس کا یہ ہے، اگر اس میں اشارہ کے بعد معرف باللام نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر اس میں اشارہ کے بعد معرف باللام نہ ہو، صاف سا مطلب ہے یعنی اس میں اشارہ کے بعد اس میں نکرہ آ جائے تو اس میں اشارہ کو بناتے ہیں مبتدا اور اس میں نکرہ کو اس کی بنا دیتے ہیں خبر۔ یہ پہلا قاعدہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ دوسرا جو ہے قاعدہ یہ ہے، اگر اس میں اشارہ کے بعد 2 اس میں نکرہ آ جائیں، جیسے ہادہ رجل عالم، ہادہ رجل عالم، اب اس صورت میں وہ جو اس میں اشارہ ہے وہ اس کو بنا دیں گے مبتدا، اور دونوں اسماء نکرہ جو ہے ان کو موصوف اور صفت بنا کر جو ہے ان کی خبر بنا دیں گے۔ تیسرا مشہور ترین قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اسماء اشارات کے فوراً بعد مرکب اضافی آ جائے تو پھر بھی اس میں اشارہ کو مبتدا اور مرکب اضافی جو ہے اس کو مضاف مضاف الیہ سے ملا کر جو ہے مرکب اضافی بنا کر جو اس کو خبر، جیسے ذالک فضل اللہ، ذالک فضل اللہ، تو یہاں پر بھی یہی ترکیب کا خیال رکھا گیا۔ آخری قاعدہ یہ ہے، اگر اس میں اشارہ کے بعد معرف باللام آ جائے اور اس کے بعد جو ہے کوئی اسم نکرہ آ جائے، جیسے ھذا القلم جمیل، ھذا القلم جمیل، اب اس صورت میں 2 طرح ترکیبیں ہوتی ہیں۔ پہلی ترکیب تو یہ ہے کہ اس میں اشارہ کو بنائیں آپ مبدل من، اور معرف باللام والے اسم کو آپ بنا دیں بدل، مبدل من ہو اپنے بدل سے مل کر یہ بن جاتا ہے مبتدا، اور جو اس میں نکرہ ہوگا وہ بن جائے گا خبر۔ تو یہ دونوں ھذا القلم بن گئے مبدل منہ بدل مل کر مبتدا، اور جمیل جو ہے یہ اس کی بن جائے گی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ دوسری ترکیب یہ کی جاتی ہے کہ اس میں اشارہ کو موصوف بنا لیں اور معرف باللام اسم کو جو ہے وہ صفت بنا لیں، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، اور جمیل جو ہے اس کے اندر جو آیا ہوا ہے اس میں نکرہ وہ بن جائے گی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا۔ تو یہ چند ایک اس میں اشارہ کے قاعدے تھے جو میں نے بیان کیے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔